میرے سامنے اس وقت امریکی ایوان بالا اور ایوان نمائندگان پر مشتمل سب سے بڑے ادارے کانگریس کو 28 مارچ 2003 اور 4 اپریل 2003 کو پیش کی جانے والی 2 رپورٹیں رکھی ہیں۔ دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پہلی رپورٹ کا عنوان ہے پاکستان امریکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون اور دوسری رپورٹ کا عنوان پاک امریکہ تعلقات ہے۔ دوسری رپورٹ کو 3 جولائی 2003 کو مزید شواہد کے ساتھ بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں رپورٹیں ہماری اس 18 ماہ کی کارکردگی سے متعلق ہیں جو ہم نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد امریکی غلامی کے لیے دکھائی تھی۔ امریکہ کے لیے ہماری ان لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی امریکہ اس قابل ہوا کہ وہ افغان ملت اسلامیہ کا خون بہا کر اکتوبر 2004 میں افغانستان میں ایک نام نہاد الیکشن کروا کر حامد کرزئی کی کٹھ پتلی حکومت قائم کر سکے۔ یہ 18 ماہ اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے غضب کے تھے۔ افغان طالبان تو امریکہ سے جنگ لڑ رہے تھے، وہ امریکہ جو ان کے ملک پر قابض تھا، اور انہیں اس بات کا مکمل اطمینان تھا کہ وہ عالم کفر کے سب سے بڑے طاغوت سے لڑ رہے ہیں۔ طالبان کو یقین کی حد تک ایمان تھا کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو یا نہ ہو، آخرت میں ان کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن میرے ملک پاکستان کو جس جہنم میں دھکیلا گیا، اس میں سے کسی ایک شخص کو بھی یہ اطمینان نہیں تھا کہ وہ جس جنگ کا ایندھن بن رہا ہے اس میں آخروی نجات یا کوئی صلہ بھی ملے گا یا نہیں۔ ان ابتدائی 18 ماہ میں امریکی افواج کو فراہم کی گئی ہر طرح کی مدد اور سہولت ہی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان پورے 20 سال آگ اور خون میں نہاتا رہا۔ ہم نے خوب مال کمایا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 11 ستمبر کے بعد امریکی امداد میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال یعنی 2001 میں امریکہ نے پاکستان کو صرف $1 کروڑ امداد دی تھی، جبکہ 2002 میں یہ امداد ایک دم $1 ارب سے زیادہ تک بڑھا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کو جو کم شرح سود پر $1 ارب دے رکھے تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ کانگریس کے 108ویں اجلاس میں جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ بش انتظامیہ چاہتی ہے کہ 2003 کے باقی ماندہ سال کے لیے پاکستان کو $30 کروڑ اور 2004 کے لیے $41 کروڑ کی امداد دی جائے۔ یہ وہ کل قیمت تھی جو ہم نے ان 18 ماہ کی غلامانہ کارکردگی سے حاصل کی۔ ہم نے اتنا کچھ کیا کہ جس کی امریکہ کو بھی ہم سے توقع نہیں تھی۔ امریکی CIA کا سربراہ جارج ٹینٹ کہتا ہے کہ جب صدر بش کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں طویل میٹنگ ختم ہوئی تو ہم نے پاکستان سے مطالبات کی ایک 7 نکاتی فہرست مرتب کی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ پاکستان ان مطالبات میں سے 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مطالبات مان لے گا، لیکن ہماری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب پرویز مشرف نے ہمارے ساتھ کے 7 مطالبات مان لیے۔ کئی سال بعد ان مطالبات کو ماننے کا یہ جواز دیا گیا کہ ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں کھنڈر بنا دیا جائے گا، لیکن اس کئی سال بعد بولے گئے جھوٹ کی کلی جنرل محمود نے کھول دی۔ مجھے ایک طویل انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مجھے امریکہ کے پاس خفیہ ایجنسیوں کی سطح پر امداد حاصل کرنے کے لیے کشکول دے کر بھیجا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے وزیر خارجہ عبدالستار کا ایسا ہی مشن ناکام ہو چکا تھا۔ جارج ٹینٹ نے ستمبر 2001 کو جنرل محمود کو صاف اور کوڑا جواب دے دیا، لیکن اگلے ہی دن جب 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ ٹھیک ایک دن بعد جنرل محمود جب جارج ٹینٹ سے اس سانحے کے بارے میں افسوس کرنے CIA ہیڈ کوارٹر گئے تو کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کشکول جو میں پاکستان سے ہاتھ میں لے کر گیا تھا اب امریکیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ امریکہ سوال کر رہا تھا کہ آپ ہماری کیسے اور کہاں تک مدد کر سکتے ہیں۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے امریکی اہلکار نے بھی ہمیں کبھی دھمکی نہیں دی، بلکہ ان کا رویہ ہی ملتجیانہ تھا کہ ہم ان کی اس عالمی شرمندگی کو مٹانے میں ان کا کتنا ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن جنرل مشرف کے اندر جو فدویانہ جذبات تھے ان کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے 7 مطالبات ماننے پر فوراً تیار ہو گیا۔
رپورٹ ہماری کارکردگی بتاتے ہوئے اس کا آغاز جنرل مشرف کی جنوری 2002 کی تقریر سے کرتی ہے، جسے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل بتاتی ہے۔ اس تقریر میں مشرف نے پہلی دفعہ پاکستانی معاشرے کو ایک مذہبی شدت پسند اور عدم برداشت والا معاشرہ ثابت کیا تھا، اور ساتھ ہی امریکہ کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروہوں پر پابندی لگا دی تھی۔ ان دونوں گروہوں کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ تو کشمیر جہاد کے لیے سرگرم عمل تھے۔ اس تقریر سے ایک ماہ پہلے ہی افغانستان میں امریکہ اپنے قدم جما چکا تھا، اور امریکی حکام کے مطابق القاعدہ اور دیگر مجاہدین نے اپنا مرکز تیزی سے پھیلاتے ہوئے شہر کراچی کو بنا لیا تھا۔ مشرف نے اس تقریر کے بعد پاکستان میں ایف بی آئی اور سی آئی اے کے اہلکاروں کو پاکستان میں افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ایسے غیر ملکیوں کو پکڑنے کی اجازت دے دی جو افغان جہاد میں شریک تھے، یا وہ پاکستانی جن پر سہولت کاری کا شک تھا۔ رپورٹ کے مطابق پہلی بڑی کامیابی مارچ 2002 کو فیصل آباد میں ہوئی، جب امریکی سی آئی اے کی ٹیم اور پاکستانی حکام نے مل کر کارروائی کرتے ہوئے القاعدہ کے کمانڈو ابو زبیدہ کو گرفتار کیا۔ اس گرفتاری نے امریکی شبہات پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور گھبرائی ہوئی مشرف انتظامیہ نے فیصل آباد اور لاہور سے 26 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لشکر طیبہ اور جیش محمد جن پر پابندی لگائی گئی تھی، ان کے اہم افراد کو 8 جون 2002 کو گرفتار کیا گیا۔ 10 جولائی کو کوہاٹ اور حیدرآباد سے 1 درجن عرب مجاہدین، اگست میں حرکت المجاہدین کے 12 مشتبہ افراد، ستمبر میں رمزی الشیبہ کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 10 مزید مشتبہ افراد بھی حراست میں لیے گئے۔ اکتوبر میں پشاور کے مہاجر کیمپ سے گرفتاریاں ہوئیں، اور دسمبر میں امریکی حکام پاکستانی اہلکاروں کے ہمراہ جنوبی وزیرستان میں جا گھسے، اور وہاں سے 2 قبائلی سرداروں کو پکڑ کر انہیں کابل میں امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا، اور یوں 1 مارچ کو اسامہ بن لادن کا خاص معتمد خالد شیخ محمد بھی پکڑا گیا۔ صرف ایک سال میں 442 افراد کو القاعدہ سے تعلق یا شبے میں پکڑا گیا، 346 کو امریکیوں کے حوالے کیا گیا، اور 50 چھوڑ دیے گئے۔